آج کا ٹاپک ہے سوشل اکنامک اینڈ کمیونیکیشن پالیسیز۔ 1858 میں جب برطانوی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی تو لارڈ ڈلہوزی کا ہندوستان کو مزید بہتر بنانے کا منصوبہ پہلے سے بھی تیز ہو گیا۔ اس منصوبے کے لیے معاشی اقدامات کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن پالیسیز بنائی گئی۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے معاشی اقدامات تھے جو ہندوستان کے لیے گئے تھے۔ سب سے پہلے ہندوستانی پیداوار بڑھانے کے لیے یہاں کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے۔ اسی طرح کیونکہ ہندوستان بڑے دریاؤں کی سرزمین ہے لیکن وہاں پر کوئی نہری نظام نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاری نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دریاؤں پر بیراج اور ہیڈ ورکس تعمیر کیے گئے جہاں سے نہریں نکالی گئی۔ سبزی منڈیاں بنائی گئی جہاں پر مختلف قسم کے زرعی اجناس فروخت کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوج منظم کرنے کے لیے ہندوستان کے سپاہی اور افسران بھرتی کیے گئے۔ ان معاشی پالیسیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بڑے کارخانے اور تعمیراتی پروجیکٹس بنائے گئے تھے ان کا انتظام چلانے کے لیے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی معیشت میں اضافہ ہونے لگا جبکہ ہندوستان کی صنعت پر منفی اثر پڑا۔ لیکن زرعی پیداوار بڑھنے کی وجہ سے حکمرانوں اور عوام دونوں کے ہی طرز زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں کمیونیکیشن پالیسی کی طرف۔ کمیونیکیشن پالیسی میں سب سے پہلے فوج کی تعداد کو کم کرنے کے لیے بات چیت کے ذرائع کو مزید بہتر بنایا گیا۔ ٹیلی گراف جو کہ ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے دور تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی لائنیں بچھائی گئی جس کی مدد سے اطلاعات کا نظام مزید بہتر اور تیز تر ہو گیا۔ ریلوے ٹریکس کو مزید بڑھایا گیا جس کی وجہ سے ریل گاڑیوں اور مال گاڑیوں کے ساتھ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت تیز ہو گئی اور اسی طرح معیشت میں بھی بہتری آ گئی۔ جی ٹی یعنی گرانڈ ٹرنک روڈ کو پشاور تک پھیلا کر اسے پختہ کیا گیا جس کے باعث آمد و رفت میں تیزی اور رفتار میں اضافہ ہونے لگا۔ اکنامک اینڈ کمیونیکیشن ریفارمز کے ساتھ ساتھ برطانوی ہندوستان میں معاشرتی تبدیلیاں بھی آئی۔ ان میں سب سے بڑی تبدیلیاں یہ ہیں۔ سب سے پہلے 1857 کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں سے بہتر سلوک کرنا شروع کیا جس کے بعد گورا صاحب اور مین صاحب کی ثقافت پروان چڑھی۔ اب ہندوؤں اور بعض مسلمانوں کی رسموں پر بھی پابندیاں لگائی گئی۔ مثال کے طور پر ہندوؤں میں ستی کا رواج عام تھا۔ ستی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اس کے ساتھ ہی چتا میں جل کر مر جاتی۔ دوسری یہ کہ بچپن کی شادی ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں رائج تھی جس کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ تیسری یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان سے چرس اور افیون کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اب ملکہ برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کرنے کے بعد چرس اور افیون کے کاروبار پر بھی پابندی لگا دی۔